ماؤں اور بہنوں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھنی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مسجد نبوی سے لے کر میدان قتال و جہاد تک اور امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن کے حجرات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہر لمحے، ہر لحظے اور ہر موڑ کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فعل زندگی کے ہر راستے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے آگے سے سوال کر دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، ہم نے قرآن تو پڑھا ہے، پر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سیرت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن پاک ہی تو آپ کی سیرت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جس کام کے کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام پوری ذمہ داری اور پوری پابندی سے ادا کیا، اور جس جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، روک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے کے بغیر تو بات تک نہ کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بولتے تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور قرآن مجید نے بھی اس بات کی گواہی دی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بول نہیں بولتے سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی نازل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ کے بارے کے اندر قرآن نے تحقیقی الفاظ کے ساتھ، قطعی الفاظ کے ساتھ یہ فیصلہ سنا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر
تمہارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ اور بلکہ بات یہاں تک ہی نہیں، قرآن نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تک اگر تم پہنچنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا دھیان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت حاصل کرنا پڑے گا۔ قل اطیعوا اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان لوگوں سے کہہ دو کہ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے منہ موڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی محبت سے منہ موڑنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور محبت سے رخ پھیرنا ایک طرح کا کفر ہے، اور اس کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تو مقام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا، واللہ لا یؤمن احدکم، کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے پیاری نہ ہو جائے، تمام انسانوں سے محبوب نہ ہو جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے آگے ہے۔ اس کے اندر اگر ہمارا مال رکاوٹ بنتا ہے، اگر ہمارا معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے، اگر اس کے اندر ہمارے والدین رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار رکاوٹ بنتے ہیں، اگر اس کے اندر ہمارے مشغلے رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے دل کی دلچسپیاں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑے گا، ان رکاوٹوں کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کی تو مثالیں دی جانی چاہیے، وہ تو معاشرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کی جانی چاہیے۔ اور آج ہم چند جلسے سیرت النبی کے نام پر کر کے اور کچھ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکال کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی تعریفیں بیان کر کے، آپ کی زلفوں کے تذکرے کر کے اور آپ کے معمولات کا بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ محبت مکمل ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان کو سمجھایا کہ اصلی محبت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ وہ آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر بھی نہیں گرنے دیا کرتے تھے، اور زمین پر پہنچنے سے پہلے
اس کو ہاتھ میں لیتے اور اپنے جسم پر مل لیتے۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کے نمونے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا وہ پانی جو آپ کے جسم اطہر سے مس ہو کے زمین کی طرف بڑھتا تھا، وہ اس کو زمین پر نہیں جانے دیتے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں پر لگا کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ اس قدر محبت اور اس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، حبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کے اندر ہم یہ عمل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ واقعی تم میرے بڑے چاہنے والے ہو، تم مجھ سے بڑا پیار کرنے والے ہو، تم میرے عاشق ہو، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ اس طرح ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کی، ان کو اس طرح بتایا کہ اصلی محبت کیا ہے۔ یہ محبت بھی ٹھیک ہے، لیکن اصلی محبت کیا ہے؟ من احب ان یحب اللہ ورسولہ۔ آپ نے بتایا کہ یہ تو وہ محبت تھی جو تم مجھ سے کرتے ہو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کام کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں محبوب کر لے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں محبت کرنے لگے۔ ایک تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو جس کے نتیجے کے اندر یہ عمل کرتے ہو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کام کرو کہ جس کے نتیجے کے اندر اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے۔ فَلْيَصْدِقْ بِالْحَدِيثِ، تو کیا کام کرو؟ سچا بول بولو، سچائی کو اختیار کرو۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ، اور امانت کو ادا کرو، خیانت نہ کرو، امانت کو اختیار کرو۔ وَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اور اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ۔ کہ وہ محبت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس محبت کے اندر اعمال یہ کرنے ہیں، اس محبت کے اندر کام وہ کرنے ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس محبت کے اندر میری شریعت پر عمل کرنا ہے اور زندگی بھر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تمہاری محبت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات سے روکا جائے اس سے رک جاؤ، اور جو بات کرنے کا حکم دیا جائے اس کو اختیار کر لو۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے اس کو حاصل کر لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور میں گھر پر ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں، اور پھر میں دوڑا دوڑا آپ کی مجلس میں آتا ہوں، اور مجھے اس وقت تک قرار نہیں آتا، مجھے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ آپ کو دیکھ نہ لوں، آپ کی زیارت نہ کروں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اور یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور پھر آخرت قائم ہوگی، اور پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، آپ تو جنت کے عظیم ترین درجوں پر فائز ہوں گے، اور پتہ نہیں میرا مقام کہاں ہوگا،
اس دنیا کی بات تو یہ ہے کہ جب تڑپتا ہوں، جب آپ کی یاد تڑپاتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے، تو آپ کی مجلس میں آ کر آپ کا دیدار کر کے، آپ کی زیارت کر کے دل کو سکون پہنچا لیتا ہوں۔ جنت کے اندر تو کتنے ہی لوگ ہوں گے، میرا مقام پتہ نہیں کہاں ہوگا، میں پتہ نہیں جنت کے کس درجے میں ہوں گا، تو جنت کے اندر کیا میں آپ کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا؟ دیکھیے کتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ نوجوان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کس طرح اس کے دل کے اندر ولولے پیدا کر رہا ہے اور کس طرح اس کے دل کو پریشان کر رہا ہے کہ شاید جنت میں نظر آئیں گے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے نوجوان تیرا تو سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو گیا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بس اب پریشان نہ ہو، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اور اسی دوران سورۃ النساء کی آیات نازل ہو گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ وہ نوجوان کہاں ہے جو ابھی میرے متعلق محبت کی بات کر رہا تھا؟ وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ بات کی تھی۔ تو فرمایا کہ تیری اس بات اور تیرے سوال کے جواب کے اندر یہ آیت نازل ہو گئی ہے، اس کے اوپر عمل کر، تو میرے ساتھ ہو۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کا حکم مانے گا، ان کی باتوں پر عمل کرے گا، ان کے کہے پر چلے گا، اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانا کس کے اندر چھپا ہوا ہے؟ ان کی اطاعت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور یہ محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلق، ان کے ساتھ یہ دلی رابطہ اور یہ دلی معاملہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ محبت بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھاتی ہے۔ اور جب یہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ محبت ہوئی، انہوں نے واقعی بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے۔ اور جب یہ محبت ہوتی ہے تو انسان اپنا سب کچھ اس محبت کے اندر قربان کر دیتا ہے۔ مال تو معمولی چیز ہے، وقت تو شاید معمولی چیز ہے، جو سب سے پیاری چیز انسان کو ہوتی ہے وہ جان ہوتی ہے۔ جب انسان جان سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر سمجھو کہ محبت مکمل ہوئی ہے، پھر سمجھو کہ محبت نے حقیقی تقاضے پورے کیے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے یہ تقاضے پورے کر کے دکھائے۔ آپ کے ایک صحابی کا نام ہے یاسر اور ان کی بیوی کا نام ہے سمیہ۔ یہ دونوں غلام تھے، معاشرے کے کمزور طبقہ کے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر آپ پر ایمان لے آئے تھے، اور اس کے نتیجے کے اندر ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اور ان کے مالک نے کیا کیا؟ یاسر کے مالک نے یاسر کے ایک بازو کو باندھا اور اس کی رسی ایک اونٹ سے باندھ دی، اور یاسر کے دوسرے بازو کو باندھا اور اس کی رسی دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور پاؤں کی رسی ایک اور اونٹ کے ساتھ باندھی، اور دوسرے پاؤں کی رسی ایک چوتھے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور چاروں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں کھڑا کر دیا، اور یاسر سے کہا کہ یاسر اب بتاؤ محمد کا ساتھ دینا ہے یا جان بچانی ہے؟ تو یاسر نے کہا کیا سوچ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟
تم ایک جان کی بات کرتے ہو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں تو ان کے لیے سینکڑوں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا اس ظالم آقا نے چاروں اونٹ مختلف سمتوں کے اندر دوڑا دیے اور یاسر کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے محبت جو سب کچھ لٹا دیتی ہے اپنے محبوب پر۔ اور پھر اس کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو جہل آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دو، تو سمیہ جواب دیتی ہے کہ محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اس پر ایمان لے کے آئے ہیں، تو اب یہ کلمہ نہیں چھوٹ سکتا، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔ تو ابو جہل نے کیا کیا؟ حضرت سمیہ کو شہد پلایا اور باندھ کر دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا، اندر سے شہد کی گرمی کی حدت، اوپر سے مکہ کی تیز دھوپ، اور سامنے پانی لایا گیا اور کہا گیا جان بچانی ہے تو پانی پینا ہے تو محمد کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے مقابلے کے اندر اس پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گی، لے جاؤ اس پانی کو۔ اور پھر اس ظالم نے بچیوں کے وار کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب ایک عورت کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بھی اتنی طاقتور بن جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک سب محبتیں، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کامل اور مختص نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے پوچھا عمر تمہیں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، سوچا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مجھے سب سے پیاری ہے، اس کے بعد آپ مجھے پیارے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے معاملے کو، فوراً کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سب سے پیارے ہیں، اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اپنے والدین، اپنی جان اور اپنے پوری دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومنین کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور اسی چیز کو کسی شاعر نے بڑے خوب انداز کے ساتھ پیش کیا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سب کچھ ہے، اور اس کے سوا، اس اطاعت کے بغیر اور اس محبت کے بغیر تو ہم اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے ہمیں کیسا نبی دیا ہے کہ خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت، نہ اس تو سونا جمال کوئی۔ سجا کے محفل فرشتیاں دی، سجا کے محفل فرشتیاں دی، خدا بھی اس تے درود بھیجے، کمال رتبہ حضور دائے، کمال رتبہ حضور دائے، جسنو ہے کوئی زوال کوئی نہیں، دکھی دلانو قرار ونڈے، رحمتاں بے شمار ونڈے، نصیب وگڑے سوار دیندا، سائل کرے جے سوال کوئی۔ مقام آل نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دس دتا، مقام آل نبی دا حضرت حسین نے سر کٹا کے دس دتا، گواہی دیندے نے کربلاوی، نبی دے ورگی آل کوئی نہیں۔ اور دیکھو کہ نبی دا غلام کیسا سی، او تپتے صحرا تے گرم ریتاں، او تپتے صحرا تے گرم ریتاں، شکر دوپہرے لٹایا جانا، او تپتے صحرا تے گرم ریتاں، ننگے پنڈے لٹایا جانا، ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ، ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ، دکھا کے وکھاوے بن کے بلال کوئی۔ نبی تو افضال اپنا تن من لٹان لئی بے قرار رہندے، کوئی غلامان مصطفیٰ نو ڈراوے جاہو جلال کوئی۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوکے نا